مقامات ہیں جہاں جہاں اس کو جانا چاہیے سرکولیٹ کیا. اس میں اسکولز کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو اسکول کی ایڈمنسٹریشن نے کرنی ہیں. کچھ جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں بچوں کو، جن گاڑیوں میں بچے آتے ہیں ان کے لیے ہیں. کچھ والدین کے متعلق ہیں اور کچھ بچوں کو سمجھایا گیا ہے یا کوشش کی گئی بچوں کو اسکول میں کیا کیا کچھ کرنا ہے. لیکن ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کروانے کا اگر سب سے بہتر کوئی میکانزم ہو سکتا ہے یا طریقہ کار ہو سکتا ہے تو وہ جو بچوں کے والدین ہیں ان کی پراپر مانیٹرنگ ہے اور ان کی جانب سے جو کوشش ہے وہ اس میں بہت اہم ہے. کیونکہ کسی بھی حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے یا کسی بھی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ایک اسکول میں جا کر یا ایک ایک گاڑی میں جس میں بچے آتے ہیں ان میں جا کر چیک کر سکے کہ SOPs فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. والدین یہ کام کر سکتے ہیں. جب بچوں کو گھر سے روانہ کرتے ہیں تو انہیں کچھ بریف کر کے بھیجیں. ممکن ہو سکے تو بچوں کو اسکول وینز میں نہ بھیجیں. حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ اپنے ساتھ بچوں کو اسکول لے کر جائیں، ڈراپ کریں اور وہاں سے لے کر آئیں. اگر قریب اسکول ہے پیدل چلے جائیں، اگر اپنی گاڑی ہے اس میں لے جائیں، موٹر سائیکل ہے اس میں لے کر جائیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچے گھر سے اسکول تک جو سفر کرتے ہیں اس میں جو SOPs ہیں اس پر عمل درآمد یقینی ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ والدین اس بات کو بھی یقینی بنا سکتے ہیں کہ جن کلاسز میں ان کے بچے جا کر پڑھیں گے کیا وہاں پر جو ایک مناسب فاصلہ ہے وہ اس کا انتظام کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے. کیا بچوں کے کلاسز میں سینیٹائزر پراپرلی رکھا گیا ہے کہ نہیں رکھا گیا ہے. کیا بچوں کو ماسک پہننا کی جو ہم نے پابندی لگائی ہے کیا وہ ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے. تو اگر والدین یہ کام کریں گے تو یہ بہت بڑی مدد ہوگی حکومت کی بھی، اور شاید اپنے بچوں کے لیے جو ہم چاہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر ہوں اس پر عمل درآمد ہم یقینی بنا سکتے ہیں. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے تمام ان پیرنٹس سے جن کے بچے مختلف اسکولوں میں جاتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو ذرا آبزرو کریں، ہماری مدد کریں تاکہ جو تعلیمی ادارے کھلے ہیں یہ اوپن رہیں اور یہ ہم کنٹینیو کر سکیں. خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں کیسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ نوبت آ سکتی ہے کہ دوبارہ ہمیں مجبوری میں یہ اسکولز بند کرنے پڑ جائیں. لیکن یہ فیصلہ کوئی آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل فیصلہ ہوگا، اور شاید بچوں کی تعلیم کو جو نقصان پہنچ چکا ہے پہلے ہم اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی طرح اس کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکولز کھلے رہیں اور یہ کنٹینیو رہے تعلیم جو ہے. ہم نے 50% اٹینڈنس کی بات کی ہے. اس بات کو یقینی بنانا ہے اسکولز نے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں ممکن ہو سکے ہماری جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں وہ وہاں وزٹ کریں. میڈیا بھی اکثر ایسی چیزیں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، مختلف چینلز کے ذریعے ہمارے علم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور اگر کہیں وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس پر بھی جو ہے وہ اقدامات کرتے رہتے ہیں. ایک چیز ہم نے لاسٹ اسٹیئرنگ کمیٹی میں کی تھی جو میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا بھی کہ اس مرتبہ ہم نے چونکہ ایک تو امتحانات کا جو وقت ہے اس کو آگے کیا ہے، اور امتحانات لینے کا جو 3 گھنٹے کا پیپر ہوا کرتا تھا اس کو کم کر کے 2 گھنٹے کر دیا ہے. اس پیپر کے اندر جو 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں سوالات کی اس کو ہم نے تھوڑا چینج کیا ہے. لیکن چونکہ یہ ہم نے ایک نئی چیز کی ہے تو یہ بھی فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ ہم ایک ماڈل پیپر جو ہے ایگزامینیشن پیپر وہ جاری کریں گے، تاکہ بچوں کو یہ نہ ہو کہ جو ہم ایک 3 گھنٹے کا پیپر تھا اس کو 2 گھنٹے میں دینے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں ہم ان کے لیے کیا مشکلات ہوں گی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہم جو ماڈل پیپر ہے ایگزامینیشن پیپر وہ ہم جلد جاری کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو 60% ہم نے سلیبس رکھا ہے، جو ہم نے کچھ 100% سے کم کر کے اس کو 40% کم کر دیا تھا اور 60% کیا تھا، اس کو ہم یقینی بنائیں گے کہ وہ امتحانات ہونے تک وہ جو 60% کا سلیبس ہے وہ مکمل طور پر بچوں کو ہم پڑھا دیں. یہ کچھ چیزیں تھیں، اور جو اب تک کا ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے میں آپ سے ذرا شیئر کر دوں اسکولز کا اور کالجز کا کہ کتنے ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اور کتنے اس میں پازیٹیو ہیں. جو اسکول سائڈ ہے، جو کالج سائڈ ہے پہلے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کالجز میں 13,966 ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں، جس میں
12,121 رپورٹس آ چکی ہیں اور ان میں 265 جو ہے وہ پازیٹیو کیسز ہیں اور نہیں سوری 13,000 میں تھوڑا سا غلط کہہ گیا ہوں 13,966 ٹوٹل ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں 265 اس میں پازیٹیو ہیں اور 12,121 نیگیٹو ہیں اور ابھی جن ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں آیا وہ 1,580 ہیں. تو جو شرح ہے وہ 1.9% بنتی ہے جو کالجز پر ہم نے کیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے گزشتہ دنوں 2 کالجز بند کیے تھے جب میں 2-3 دن پہلے آپ سے بات کر رہا تھا. اس دوران میں زیادہ تھے. اس کے علاوہ جو اسکول سائڈ ہے وہاں تھوڑا سا جو شرح ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے لیکن جو کیسز ٹوٹل ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں وہ 11,845 ہیں اور ان میں جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ 546 آئے اور ابھی جن کی رپورٹ ابھی آنی ہے وہ 2,642 ہیں. ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں رپورٹس کا اور اس کی شرح جو ہے وہ 5.9% بنتی ہے جو کالج کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہے. جی اسکولز میں 11,845 ٹوٹل ٹیسٹ کیے ہم نے اور ان میں 546 جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور 8,657 جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں. 2,642 کی ابھی رپورٹ نہیں آئی ہے اور جو شرح ہے وہ 5.9% بنتی ہے جو کچھ زیادہ ہے. تو کوشش ہے ہماری کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ بھی ذرا مزید اس کو تیز کریں لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پورے صوبے میں اچھے خاصے جو ٹیسٹ ہیں وہ ہوتے ہیں اور ہماری جو لیبارٹریز ہیں ان کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. ہم باوجود کوشش کے بھی اس کو بہت زیادہ نہیں بڑھا سکے ہیں. مطلب جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت تو بہت ہی کم تھی لیکن جب پورے صوبے میں مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہوں تو صرف تعلیمی اداروں کے ٹیسٹ بہت زیادہ کرنا ذرا سا مشکل ہو رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ حتی الامکان ہماری کوشش ہے کہ جتنے میکسیمم ٹیسٹ ہم کر سکیں روزانہ وہ ہم کریں تاکہ جو پازیٹیو کیسز کی شرح ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے اور اس کو مد نظر رکھ کر پھر ہم کوئی فیصلے کریں. جی صحیح صاحب. حلیم عادل شیخ جو ابھی نئے یہاں پر اپوزیشن لیڈر بنے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سندھ میں جو اسکول وائبل ہیں اور جو وڈیروں کے اوتاق بنے ہوئے ہم ان کو کھولیں گے اور ایکسپوز کریں گے. پہلے فیز میں وہ دادو کے ہیں, دادو کے جو اسکول ہیں وہ وائبل اسکول جو ہے وہ ڈھونڈیں گے اور یہ آپ کے خلاف شاید مہم چلا رہے ہیں. کیا کہیں اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صاحب کہ بچے دادو بچے وہاں پہ اسکول میں پیسے بندی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اسکول کمل ہوا نہیں تھا کہ پیسے کو باڑا. دیکھیں یہ بات شاید پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ اسکول ابھی زیر تعمیر ہے. وہ اسکول ابھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور نہیں ہوا. اب اگر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کوئی بلڈنگ ہینڈ اوور ہوئی نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے ابھی شروع کر سکتے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے بات کہ جب کوئی بھی سرکاری عمارت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو جو کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور جب اس کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو وہ ہینڈ اوور کر دیتا ہے ڈپارٹمنٹ کے. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کا کام اس پہ شروع ہوتا ہے. اگر کوئی عمارت زیر تعمیر ہے اور وہاں یہ چیز ہوئی ہے تو ہم نے پہلے بھی اس پہ خیر بات کی ہے لیکن یہ کانٹریکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپلیٹ کر کے ہمیں دے اور جب کمپلیٹ کر کے دے گا تو اگر اس میں بھینسیں بندھی ہوئی ہوں گی تو ظاہر ہے پھر ہم اسے نہیں لیں گے, تو بھینسیں اسے نکالیں گے. ایک سیکنڈ. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن یہ خود آؤٹ آف اسکول ہیں. تو جو آؤٹ آف اسکول لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اچھی بات ہے کہ اگر بچپن میں اسکول نہیں گئے تو کم از کم ابھی وہ اسکولوں کے دورے کر رہے ہیں اور ان کو پتہ چلے کہ اسکولوں کی صورتحال کیا ہے. اچھی بات ہے یہ. لیکن میں ان کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جن اسکولوں میں یہ کہتے ہیں نا اوتاقیں بنی ہوئی ہیں, جن اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوتی ہیں اکثر گاؤں دیہات میں, وہ اسکول اکثر ایسے ہیں جو ان کے اتحادی جب اس صوبے میں حکمراں تھے اس دور میں بنائے گئے تھے. 2008 کے بعد سے لے کے کوئی اسکول ایسا نہیں بنایا گیا ہوگا جو اوتاق کے طور پر استعمال ہو رہا ہو یا کسی کے اندر کوئی اور ایسی غیر ضروری یا غیر تعلیمی سرگرمی ہو رہی ہو. تو اگر کسی گاؤں میں ایک اسکول کی ضرورت ہے اور وہ 57 بنیں گے تو 56 اسکول جو ہیں اس میں اوتاقیں ہوں گی, اس کی دیواریں ٹوٹ رہی ہوں گی,
وہاں پہ کوئی طالب علم نہیں ہوگا، ان کا یہی حال ہوگا. تو یہ جنہوں نے بنائے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں. ابھی انہوں نے عمر کوٹ سے ان کو ٹکٹ بھی دیا تھا اور پھر بعد میں ان کو شاید ان کا خیال ہے کہ ان کا خیال بھی نہیں کیا. تو اس قسم کے اسکول اگر ان کو کہ نظر آتے ہیں تو برائے مہربانی وہ یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ کس وقت تعمیر ہوئے، کس گاؤں میں تعمیر ہوئے، کس وڈیرے کے لیے اوتاق بنا کر دی گئی. تو شاید ان کو بہت ساری چیزیں علم میں آ جائیں گی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس پر بہت کام کیا ہے اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس GIS پر عمران خان صاحب کے پاس ہے. پنجاب کے اندر ووٹ کی اکثریت جناب عثمان بزدار صاحب کے پاس ہے. ہمیں اپنے نعرے کی لاج رکھتے ہوئے ان کا احترام کرنا چاہیے. اگر ان کی پالیسیاں کچھ ایسی ہیں کہ جس سے وہ مہنگائی پوری کنٹرول نہیں ہو سکی، لا اینڈ آرڈر شاید اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہو سکا جیسا خان صاحب وعدہ کرتے تھے یا چاہ رہے تھے، تو 5 سال کے بعد قوم خود ہی ان کا احتساب کر لے گی. یہ جلوس نکالنے سے نہ تو ڈالر سستا ہونا ہے، نہ مہنگائی کنٹرول ہونی ہے. ملک کا تحفظ اس کا بات کے اندر ہے کہ تمام جماعتیں متحد ہو کر، متفق ہو کر ہم اس ملک کے امن و امان کا، لا اینڈ آرڈر کا تحفظ کریں اور دشمن کے سامنے ایک قوت نظر آئیں. اور خان صاحب کو مشورہ دیں. اگر زرداری صاحب کے پاس کوئی اچھے مشورے ہیں، نواز شریف صاحب کے پاس کوئی اچھے مشورے ہیں، ان کو مشورہ دیں. آگے وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، مشورے پہ عمل کریں یا نہ کریں، ان کا حساب 5 سال بعد قوم لے لے گی. جلوس نکال کے حساب نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. ملک میں افراتفری ہے. یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر استعفے دینے ہیں تو ہم کم از کم 4 ساتھی بیٹھے اور مولانا غیاث الدین صاحب 5 بھی ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں. ہم سب سے پہلے صبح استعفے دینے کو تیار ہیں، لیکن مریم صاحبہ پہلے باقی استعفے ہاؤس کے اندر پریزنٹ کریں اور اپنا وعدہ پورا کریں. اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمسلمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اشرف انصاری میرا نام ہے اور حلقہ 57 گجرانوالہ سے میں MP الیکٹ ہوا ہوں. میں ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا چونکہ میرے بعد اور بھی دوستوں نے اظہار خیال کرنا ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے ٹائم نکالا اور موقع فراہم کیا ماضی کی طرح کہ ہم ایک بار پھر اپنا موقف جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں. جیسا کہ آپ سب دوست اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے حلقہ کے عوام نے ہمیں ایک ذمہ داری دی تھی کہ ہم ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی نمائندگی کریں اور جہاں پر ہو سکے ان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو جس طرح ایک عوامی نمائندے کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک عوامی نمائندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر عوام نے اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو وہ حق نمائندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے. تو ہم نے اس حق نمائندگی کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے جس طرح سے عوامی نمائندے کرتے ہیں، ہم نے چیف منسٹر پنجاب سے ملاقاتیں کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر پنجاب کا کہ انہوں نے بلا تفریق اور بلا امتیاز جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہونے کا جو تقاضے تھے وہ پورے کیے، اور ہم نے اپنے حلقے کے عوام کے تحفظ کے لیے، اپنے حلقے کے مفادات کے لیے، اپنے حلقے کے عوام کی بہتری کے لیے ان کے سامنے جو گزارشات رکھی وہ انہوں نے پوری کی. اور نون لیگ کے ناراض اراکین کی پریس کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے عدالت کے خلاف جو بھی کیا، آپ کو مریم نواز نے کہا کہ آر ہو یا پار، وہ آر بھی سب نے دیکھا اور وہ پار بھی سب نے دیکھا ہے. ایسا کہنا تھا جلیل شرک پوری کا. ایک بار پھر سے آپ کو لے چلیں گے جہاں سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بدقسمتی سے ایک ایسی جماعت ہے جن کے چیئرمین سے لے کے جو بدقسمتی سے وزیر اعظم اس ملک کے، ان کے تمام جو اس وقت اراکین کے کسی بھی سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان کا آئین، پاکستان کی جمہوریت کے جو بنیادی اصول اور تقاضے ہوتے ہیں وہ. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے.
अब शाम